بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز تہجد کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، اور نماز تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نماز تہجد کے بارے میں کیسے بتایا تھا۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ اس نماز تہجد کو پابندی سے نہ پڑھنا یہ ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے میرے محبوب نماز تہجد عطا کیجئے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اس تہجد کی برکت سے تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نماز تہجد ادا کرنے پر مقام محمود ملنے کی بشارت ہے، اسی طرح نبی کے امتی کو نماز تہجد ادا کرنے پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بشارت ہے۔ اور یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے تہجد کے وقت ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور جو ایک دن تہجد کی نماز مس کرتا ہے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو 2 دن نماز مس کرتا ہے تہجد کی تو اس کا نام بھی، اور اسی طرح اگر 7-8 مرتبہ فرشتوں کی فہرست سے اس بندے کا نام نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ عام بندے پر لازم نہیں ہے، تہجد کی نماز اس بندے پر لازم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے اور چاہنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور نماز تہجد ادا کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نماز تہجد آپ ادا کر سکتے ہیں، فجر کی اذان شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کو نہ اٹھنے کا خوف ہو تو آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر، سنت پڑھ کر، تہجد کی نیت کر کے 4 رکعت نماز تہجد ادا کر کے آپ سو جائیں، اس طرح بھی آپ تہجد پڑھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور تہجد پڑھنے میں جو چیز سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے بد نظری، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ بازاروں میں بکنے والی ایسی چیز جس میں حلال حرام میں ملاوٹ ہو۔ اگر انسان بد نظری بھی کرے اور حلال حرام میں تمیز نہ کرے اور حلال حرام مکس کر کے کھا جائے تو اس سے انسان کا دل اکتاس آ جاتا ہے، اور ایسے ہوتے ہوتے انسان تہجد سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 طرح کی جماعتیں ہیں، انسانوں کی اور فرشتوں کی۔ فرشتوں کی ایک وہ جماعت کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں تہجد کے وقت کہ جاؤ یہ وقت جو ہے میرے محبوب بندوں کے تہجد کی نماز کا پڑھنے کا وقت ہے، جا کے ان کو پر مار کے اٹھا دو۔ تو فرشتے جا کر ان کو پر مار کے جگا دیتے ہیں اور خود آنکھ کھول جاتی ہے اور وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو اللہ کے زیادہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ جو قریب ہیں، محبوب لوگوں کی جماعت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں جائیں ان میرے محبوب لوگوں کے پاس جا کر ان کی کروٹ کو بدل دیں۔ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر دین کا کام کرتے ہیں اور تھک ہارے سو جاتے ہیں، آپ ان کی کروٹ بدل دیں۔ اگر یہ چاہیں تو سو جائیں گے، اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ان کا سونا بھی میرے لیے زیادہ محبوب ہے اور ان کا اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا بھی میرے لیے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بہت ہی زیادہ مقربین اور اللہ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور چاہنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو جا کر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے پہرا دے دو، کہیں یہ لوگ نہ اٹھ جائیں،
میں ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ سوچیں کہ اگر آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں اور نماز تہجد کو پابندی سے ادا کریں۔ اگر ہم نماز تہجد کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمارا جو نام ہے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا، اور تہجد کے وقت فرشتے آ کر ہماری تہجدین میں سے جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کی لسٹوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تہجد کو پابندی سے ادا کریں اور نماز تہجد کو قضا نہ کریں۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ باتیں اور نماز تہجد کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے تو آپ نے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی وہ لوگ جو دین سے دور ہیں دین کے قریب آئیں، نمازیں پڑھیں اور خاص کر نماز تہجد کو بھی ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، تو اس سے آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور پڑوسیوں کے حقوق کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔